جب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخش وائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک اعلان سن لیں، اوپر ایک خاتون ہیں جو خواتین کو دم کر رہی ہیں کئی دنوں سے، پورا ایک دم درود سینٹر کھولا ہوا ہے انہوں نے تراویح میں نا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں تو ان چیزوں کے بہت خلاف ہوں، ٹھیک ہے کبھی کسی سے دم کروایا جا سکتا ہے، تو ان خاتون سے گزارش ہے کہ کائنڈلی یہ کام یہاں نہ کریں۔ تو تراویح میں یہ دوبارہ ہمیں شکایت نہیں آنی چاہیے کہ کوئی خاتون اس طرح سے دم کر رہی ہیں، بہت ساری خواتین پھر لائن لگا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ کریں لیکن اپنے گھر پہ یہ کام کریں۔ یہاں تو کوئی بھی اس طرح سے دم درود سینٹر ہم نہیں کھولنے دیتے، تو ہمارے ہی ٹھکانے پہ وہی کام ہو رہا ہے جس کے ہم خلاف ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس خاتون سے گزارش ہے کہ وہ یہ کام یہاں نہ کریں۔ اچھا، آج ہم نے 21واں پارہ پڑھا ہے، لیکن کل 20ویں پارے میں بھی کچھ بہت اہم مضامین رہ گئے تھے، تو آج انشاءاللہ میں پہلے ان مضامین کو کمپلیٹ کروں گا۔ کل ہم نے 20ویں پارے میں سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی حصہ پڑھا تھا، وہ لازمی سن لیں، کل والا بیان جن لوگوں نے نہیں سنا ہے آن لائن سن لیں وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے صندوق میں اللہ نے بچایا، پھر فرعون کے مقابلے میں لائے، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے بالآخر فرعون کو اس کی قوم سمیت تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو ایسا لیڈر بنایا جو لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف بلاتے تھے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ لیڈروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک آپ کو کامیاب کرنے والے، اور ایک دنیا کی لالچ دے کر جہنم کا ایندھن بنانے والے۔ تو ایسے لیڈروں سے ہوشیار رہا کریں جو آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ قوم پرست لیڈر اکثر 100% کی بات نہیں کر رہا، اکثر وہ جہنم کا ایندھن ہی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر قوم پرستی کی بیس پہ جو تحریکیں چلتی ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصبیت کی موت مرے گا وہ جاہلیت پہ مرے گا، یعنی کفر کی ایک طرح کی موت ہے وہ، کیونکہ زمانے جاہلیت میں قوم پرستی کی جنگیں ہوتی تھیں، تو تباہ کر دیا دنیا کو اس قوم پرستی کی جنگ نے۔ جاپانی کیوں اٹھے تھے؟ وہ بھی ایک قوم کی بیس پہ اٹھے تھے، پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب سوچا انہوں نے، اور پھر کیسا لوگوں پہ ظلم زیادتی کی، پھر امریکہ نے ایٹم بم گرا کے ان کا سارا تکبر خاک میں ملا دیا، پھر خود امریکہ آج کل بنا ہوا ہے ساری دنیا کا لیڈر، اور اسرائیل کا بہت بڑا اتحادی۔ تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اللہ کہتے ہیں ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ذریعے سزا دیتے ہیں۔ تو قوم پرستی بہت بری چیز ہے، ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں بس، اور ہاں اپنی اسٹیٹ اور ریاست جو ہے اس کو بچانے کی فکر وہ سب نے کرنی ہے، کیونکہ ہمارا گھر ہے، تو کوئی بھی دنیا میں ایسا بے وقوف نہیں ہے جو اپنے گھر کو توڑنے کی کوشش کرے، تو اپنے گھر کو ہم نے اس پہ کسی قیمت پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ تو وجہ اس کی یہ کہ کروڑوں لوگوں کے مفاد اس سے وابستہ ہیں۔ تو فرعون کو بھی کیا ہوا کہ قوم پرستی کی بیس پہ نا لوگوں نے فرعون کو فالو کیا، یہ کہا کہ بنی اسرائیل ایک الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہیں، ہم حاکم قوم ہیں، یہ غلام قوم ہے۔ اس چکر میں فرعون کا سارا پروگرام برباد ہو گیا۔ اللہ کی نظر میں تو بھائی سب برابر ہیں۔ تو جب فرعون کو تباہ و برباد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، اے نبی آپ ان کو یہ واقعات ایسے سناتے ہیں گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، حالانکہ آپ وہاں مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو نبوت دی، اور نہ آپ کوہ طور پہ وہاں قریب میں موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن یہ سارے واقعات ہم آپ کو پڑھ کے اس لیے سناتے ہیں، کیوں؟ انشأنا قرونا فتطاول علیہم العمر،
بہت وقت گزر گیا، لوگ غافل ہیں اور لوگوں میں پیغمبر نہیں آئے، جس کی وجہ سے یہ شرک کر کر کے جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ تو ہم نے ارادہ کیا ان واقعات کو تازہ کیا جائے دوبارہ، تاکہ لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے بغیر ان کو عذاب دے دیتے، پیغمبر نہ آتا، پھر جب ان پر عذاب آتا نا قیامت کے دن، تو پتہ ہے کیا کہتے؟ لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ تو نے کتنی قوموں میں پیغمبر بھیجے ہیں، ایک آدھ ہم میں بھی بھیج دیتا ہے بھائی۔ ہم تو نیوٹن کو، آئنسٹائن کو اور ڈاروین کو، ان کو بھی یاد ہو گیا، اور فلاں 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 کو سنتے رہے ہیں۔ ہم تو سائنسدانوں کو سنتے رہے ہیں بیٹھ کے، لمس یونیورسٹی کے پروفیسروں کو اور پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسروں کو اور اپنے اسکول کے ٹیچروں کو، اخبار جہاں، اخبار جنگ، نوائے وقت، جی ٹی وی اور کون کون سے چل رہے ہیں، سما ٹی وی، جیو ٹی وی، اے آر وائی، اور یہ پھونکو والی سرکار، اور وہ بہت ساری چیزیں اللہ ہم سنتے رہے ہیں۔ ہم تو جو سنیں گے وہی ہماری سمجھ میں آئے گا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، الفاظ میرے ہیں، مضمون کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موسیٰ کا واقعہ ہم نے آپ کو سنایا ہے، آپ نے ایسے پڑھا ہے جیسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ جو موجود نہیں ہوتا وہ اتنی ڈیٹیل میں، اتنے خوبصورت انداز میں واقعہ سنا نہیں سکتا، اور آپ کا یہود و نصارہ سے کوئی لنک بھی نہیں ہے۔ مکہ میں آپ، یہاں تو نہ کوئی یہودی نہ کوئی عیسائی، کیسے واقعہ سنا رہے ہیں؟ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بتا رہے ہیں اللہ ہمیں کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا نا، اور ہم پیغمبر بنا کے آپ کو واقعات نہ سناتے، تو تم نے قیامت کے دن کیا کہنا تھا؟ اے اللہ ہم تو یہ سارے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ 20 چیزیں سن رہے تھے، کوئی ہمیں بتا ہی نہیں رہا تھا کہ موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ کیا تھا، فرعون نے کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے فرعون کو ہلاک کیا گیا، تو ہم بھی انسان کے بچے بن جاتے۔ ہم تو جو ڈراموں میں دیکھ رہے تھے، فلموں میں دیکھ رہے تھے، میڈیا پہ دیکھ رہے تھے، ہمیں تو موٹیویشن وہاں سے ملے گی، نالج بھی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہاں سے۔ تو اگر پیغمبر بھیج دیتا، جب تو پیغمبر بھیج دیتا نا، پھر ہم ایمان نہ لاتے، پھر ہم نمازیں چھوڑتے، ہم زکاتیں چھوڑتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے، پھر عذاب دینا حق بنتا تھا۔ اب میں آیت دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ کہتے ہیں اگر میں تمہیں کوئی عذاب بھیج دیتا تو تم نے کیا کہنا تھا؟ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے اللہ تو نے اتنے لوگوں کے طرف پیغمبر بھیجے، ہم میں تو کوئی پیغمبر تو نے بھیجا ہی نہیں جس نے ہمیں سمجھایا ہو آ کے۔ اگر تو پیغمبر بھیج دیتا فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، ہم تیری آیات کو فالو کرتے، تیرے قرآن کو ہم فالو کرتے۔ تو قرآن میں ہمیں کہتا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، ہم نہیں جاتے۔ تو قرآن میں کہتا سود مت کھاؤ، ہم نہیں کھاتے، کیونکہ ہم کہتے بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے تو اب تو آپشنل ہمارے پاس رہا نہیں ہے۔ تو قرآن میں کہتا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے سامنے اف مت کرو۔ اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کا تو سوال ہی ہم پیدا نہ ہونے دیتے۔ ابھی تو ہم گورے کو فالو کر رہے ہیں، گورا بڈھوں کی گھر میں کیئر نہیں کرتا، اس نے کیئر سینٹر کھولے ہوئے ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ کرسمس میں ایک دن اپنے ابا کو کیک پہنچا کے حاتم تائی کی قبر پہ لات مارتا ہے۔ گوروں کو بھی حاتم تائی ہیں، ان کے حاتم تائی وہ ہیں جو کیک پہنچا دے ابا کو کرسمس کے دن، وہ ان کا حاتم تائی کہلاتا ہے۔ ہماری تو تائی بھی گوروں سے اچھی ہیں، اتنا تو ہماری تائی امی خیال کر لیتی ہیں۔ تو عورتیں پردہ نہ کرتی، وہ کہتی کہ اللہ ہم نے تو گوروں کو فالو کیا ہے، ان کی عورتیں پردہ نہ کر کے اتنی ترقی کر لی، تو ہم کیوں پردہ کریں؟ تو اگر خود اپنا کلام ہم پہ نازل کر دیتا اور کہتا کہ عورت پردہ کرے، فلاں فلاں رشتہ دار سے پردہ فرض ہے، تو ہم بھی کر لیتے۔ اے اللہ تو نے تو ہمیں مذہبی اسکالرز کی بھیٹ چڑھا دیا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ مولوی یہ، وہ مولوی یہ، کس کی سنیں؟ ابے کوئی مولوی اس پہ بھی لڑ رہا ہے کہ پردہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ بولو، کبھی دیکھا گرین چینل والے کہہ رہے ہوں کہ پردہ فرض نہیں ہے، وائٹ چینل والے کہہ رہے ہوں کہ پردہ فرض ہے؟
یہ تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا نا, پھڈا ہی ختم کر دیا. بخاری مسلم کی صحیح حدیث, اعف اللحا, داڑھی بڑھاؤ, حکم دے دیا, خالف الیہود والنصارى. اب اگر کوئی مولوی کہتا ہے داڑھی رکھنا لازمی نہیں ہے, وہ مولوی غلط کر رہا ہے, وہ مولوی ہے ہی نہیں, وہ الو بنا رہا ہے تمہیں. سود کھانے کو اللہ نے منع کر دیا نا, اب کوئی مولوی کہہ رہے ہیں ایکچولی کر کے سود کو حلال کر رہا ہے, بھائی وہ غلط کر رہا ہے. ایک آیت نہیں ہے, کئی آیتیں ہیں, بہت ساری حدیثیں ہیں. تو اصل میں اپنا قصور ہے, ڈالا کس پہ جا رہا ہے؟ مولوی بھی بہت سے غلط کر رہے ہوتے ہیں, تو کر رہے ہیں تو نہ فالو کرو ان کو. تمہیں 2 نمبر ڈاکٹر 1 نمبر ڈاکٹر کا پتہ چل جاتا ہے نا تھوڑے دنوں میں, 1-2 دفعہ ٹیکا غلط لگے گا, سمجھ میں آ جائے گا یہ بندہ کیا ہے, 2 نمبر ہے. تو 2 نمبر 1 نمبر مولوی کا کیوں پتہ نہیں چلتا؟ خود ہی نہیں چاہتے ہو سیکھنا, خود ہی انسان کے بچے بننا نہیں چاہتے ہو. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے اگر تمہیں میں عذاب دے دیتا نماز چھوڑنے پر, زکوٰۃ نہ دینے پر, عورت کو پردہ نہ کرنے پر, شوہر کی اطاعت نہ کرنے پر, شوہر کو بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے پر. میرے الفاظ سلیکٹڈ ہوتے ہیں. شوہر بیوی کی اطاعت نہیں کرے گا, اطاعت بیوی کرے گی کس کی؟ شوہر کی. اسلام میں بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے, شوہر بیوی کی اطاعت نہیں کرتا. شوہر بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ کیونکہ سربراہ عوام کو فالو نہیں کرتا, عوام کس کو فالو کرتی ہے؟ سربراہ کو. سربراہ عوام کے حقوق کا خیال کرتا ہے. ہاں, جب عوام حقوق مانگے تو پھر اس میں اطاعت کرے گا, وہ دے گا. تو بیوی جب آپ سے اپنے جائز حقوق مانگے تو آپ پر اس کے حقوق دینا واجب ہے, لیکن اطاعت نہیں ہے, اس کو اطاعت نہیں کہیں گے. اطاعت ماتحت سربراہ کی کرتے ہیں. تو آج کل بیویوں نے شوہروں کی اطاعت بولو چھوڑ دی, کہتی ہیں ہمارے جیسا آدمی ہے, ان ھذا الا بشر مثلنا. جو پہلی قومیں پیغمبروں کو تانے دیتی تھی نا, یہ ہماری طرح کے انسان ہیں, تو آج کل وہ تانے بیویاں کس کو دے رہی ہیں؟ شوہر کو. کہتے ہیں ان ھذا الا رجل, یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے, مثلنا, ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے, تو یہ کیوں, ہم کیوں فالو کریں, میرے بھی رائٹس. وہ گوروں سے سیکھ کے سارے عجیب سے ہو گئے. تو تمہاری طرح کا انسان ہے لیکن بالکل تمہاری طرح کا نہیں ہے, یہ آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آدمی ہے. اس کو عزت دو گی تو رکھے گا تمہیں, اطاعت نہیں کرو گی چھوڑ دے گا, اور زبان سے نہ بھی چھوڑے عملی طور پہ چھوڑ دے گا پھر. اس لیے اللہ میاں کا حکم سب سے بہتر ہے گھروں کو بچانے کے لیے, اور شوہر کو رسپیکٹ دے, اپنا سربراہ سمجھے, اپنے سر کا تاج سمجھے, اور شوہر بیوی کو ذلیل نہ کرے, اس کو ماتحت ہونے کی بیس پہ ذلیل نہ کرے, شریک حیات سمجھے, اس کو محبت دے, اور جو خود کھائے ویسا اس کو کھلائے, جیسا اسٹینڈرڈ کا خود پہنے ویسا اسٹینڈرڈ کا اس کو پہنائے, سفر میں بھی کبھی کبھار اپنے ساتھ لے جایا کرے. یہ ہے حقوق. تو یہ اللہ میاں نے کہاں بیان کی ہے میرے بھائی؟ قرآن میں. اگر اللہ میاں قرآن میں بیان نہ کرتے اور پھر عورت یا شوہر کو عذاب دیتے ایک دوسرے کے حقوق حق تلفی پر, تو ہم کہہ دیتے اے اللہ ہم نے تو یونائٹڈ نیشن سے پڑھا تھا میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں, تو نے اگر ہمیں سزا دینی تھی تو تو کوئی پیغمبر بھیج دیتا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو نے ہمیں سزا دینی تھی تو اللہ تو ہمیں بتا تو دیتا. ہم تو اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے, وکیلوں کو سن رہے تھے, وکیلوں سے ہم نے سنا بیوی کہے گی, میں نے سنا کہ میاں اگر ایک تھپڑ لگائے فوراً تھانے میں رپورٹ کرا کے 6 مہینے کے لیے جیل میں بند کرا دو. تو اللہ میں نے تو وکیل کا کلپ دیکھا تھا, اور 6 مہینے کے لیے میاں کو کیا کر دیا؟ اندر کر دیا میں نے. اب تو مجھے کہاں پہ لے کے جا رہا ہے؟ تو مجھے جیل میں لے کہا. تھپڑ لگانا اچھا نہیں ہے, بار بار یہ تھپڑ پہ نا مجھے وضاحتی بیان دینا پڑتا ہے, کیونکہ ہماری قوم ویسے ہی ہاتھ کھلے ہوئے ان لوگوں کے, ایسا ہی نہ جا کے بلا وجہ کوئی تھپڑ شپڑ لگا دے. لیکن اللہ نہ کرے لگا دیا ہے تو پھر تفتیش کی جائے گی کس بات پہ لگایا جائے, کیا اتنی سنگین بات تھی یا نہیں تھی, تو وغیرہ وغیرہ. بھی میں پھر یہ پورا سارا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. تو بہت سارے احکام اللہ نے ہمیں دیے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں پیغمبر نہ بھیجتا اور پیغمبر تمہیں یہ موسیٰ کے واقعات نہ سناتے, عیسیٰ علیہ السلام کے, موسیٰ علیہ السلام کے, ابراہیم علیہ السلام کے, جنت جہنم کی باتیں نہ کرتے, احکام نہ دیتے, پھر میں تمہیں جب آخرت میں سزا دیتا, تم نے 2 منٹ میں کہہ کے اپنی جان چھڑانی تھی, لولا ارسلت الینا رسولا, اے اللہ بنی اسرائیل کے پاس موسیٰ آئے اور پھر عیسیٰ آئے, تو ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آئے, ہمیں کیوں عذاب دے رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے اگر ہمارے پاس بھی پیغمبر آتا تو ہم تیری آیات کو
فالو کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم سب اس پہ ایمان لے آتے. لیکن اللہ شکایت کر رہے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، لیکن جب ہماری طرف سے حق آ گیا، ایک پیغمبر آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا، تو اب یہ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، بھائی ان کو تو کتاب قسطوں میں کیوں نازل ہو رہی ہے؟ موسیٰ کو تو کوہ طور پہ بلا کے اللہ نے پوری ایک کتاب ہینڈ اوور کر دی تھی، ان کو 23 سال میں کیوں قرآن نازل ہو رہا ہے؟ حالانکہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یعنی یہ اس کی علامت تو نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یعنی اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات. مشرکین نے یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا، آج بھی بہت سے غیر مسلم اوٹ پٹانگ اعتراض کر رہے ہیں. نبی کی نبوت پہ کتنے دلائل قائم ہیں. بتاؤ دنیا میں کوئی شخص ہے 1400 سال پہلے اس نے کوئی قانون پیش کیا اور وہ آج تک پوری دنیا میں زندہ ہے. یہ کتنی بڑی دلیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی. کسی جھوٹے شخص کا نظام ایسے چلتا ہے دنیا میں؟ آج بھی کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں. صرف ایک آیت نازل ہوئی تھی، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے گا وہ روزہ رکھے. ابے کسی کتاب میں ایسی موٹیویشن ہے؟ کوئی ڈاکٹر لکھ کے چلا جاتا کہ صحت کے اتنے فائدے، ایک مہینہ روزہ رکھ لو. 4 آدمیوں سے زیادہ نہیں رکھتے، اور خود ڈاکٹر بھی نہیں رکھتا وہ. یار ایک ذات، ایک ہستی جو نہ لکھنا جانتی ہے نہ پڑھنا جانتی ہے، وہ کہہ کے چلے گئے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے، اور نسبت کر دی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. پوری قوم نے رکھنا شروع کر دیا. اس کا مطلب قوم نے براہین قاطعہ دیکھے، ایسے دلائل دیکھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے تھے، ورنہ کسی شخص کو اس طرح سے فالو کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہودیوں نے اعتراض کیا، بھائی جیسے تورات ملی ہے تو ایسے قرآن کیوں نہیں مل رہا؟ آج بھی اوٹ پٹانگ اعتراضات ایتھیس ملحد لوگ کرتے ہیں. آپ نے کم عمر لڑکی سے نکاح کیوں کیا؟ گھوم پھر کے نا ان کے 4-5 اعتراضات. تو یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، ان کی بھی سوئی ایک جگہ آ کے اٹک گئی ہے. بھائی کم عمر سے شادی کیوں کی؟ حضرت عائشہ کی عمر دیکھو اور نبی کی عمر دیکھو. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا؟ قاضی. یہ سنا ہے نا؟ آپ اصل میں یہ اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ پہ ظلم ہوا، تو امی عائشہ سے تو پوچھ لو کہ آپ پہ ظلم ہوا؟ اس وقت تو چلو بچی تھیں، بعد میں بڑی بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج ہم نے جو سورت پڑھی ہے نا، اس میں قرآن کی آیتیں ہیں سورہ احزاب میں، جس کو سورہ حجاب بھی کہا جاتا ہے، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہیں کہ اگر تم دنیا داری چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق کا اختیار دے رہا ہوں. فتعالینا امتعکن. امی عائشہ کو بھی نبی نے طلاق کا اختیار دیا، ساری ازواج کو اختیار دیا. بھائی جس نے رہنا ہے رہے، نہیں رہنا تو میں اسے ڈیورس کا حق دیتا ہوں، کیونکہ اسلام میں یہ یک طرفہ عدالتی خلا نہیں ہے کہ عورت جائے کورٹ سے ٹھک کر کے خلا لے لے. ظلم ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. مرد کو ڈیورس کا حق ہے، وہ یہ حق بیوی کو بھی دے سکتا ہے کہ بیگم آج سے میں نہیں دے رہا، کہیں ایسا نہ میری بیگم سمجھے، اچھا مجھے یوں کر کے کلپ چلا دیں گے، اچھا بیگم آج سے میں بھی تمہیں یہ اختیار دے رہا ہوں، تو اتنا سا کلپ چلا دیں گے، میری بیگمیں بولیں گے اچھا. تو شارٹ کلپ آتے رہتے ہیں نا میرے، کٹ کر کے. تو اب کوئی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ بیگم آج سے میں نے بھی تمہیں ڈیورس کا حق دے دیا ہے، تو اس کے پاس بھی حق چلا جائے گا. محدود حق دے یا لامحدود دے، اس کو اختیار ہے. 1 طلاق کا دے، 3 طلاق کا دے، ہر طرح سے اختیار ہے، کیونکہ مالک ہی ہے تو اپنی ملکیت ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے، کسی اور کو بھی رائٹ دے سکتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے نبی نے جب امی عائشہ کو یہ ڈیورس کا حق دیا، اس وقت تو وہ سمجھدار تھی، سب بیویوں کو حق دیا اور کہا کہ بھائی جاؤ مشورہ کر لو. امی عائشہ سے کہا کہ تم بھی اپنے والدین سے مشورہ کرو. اور کس صورت میں حق دیا جا رہا ہے؟ جب گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، آپ کی عمر بھی زیادہ، گھر میں چولہا نہیں جل رہا 40 دن. اسی غربت کی وجہ سے تو امہات نے تھوڑا سا پریشان کیا سید الانبیاء کو کہ گھر میں روٹی نہیں ہے، ایک نیچرل ہے نا یہ تو نبی نے کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کے پاس تو یہ غربت ہی رہے گی، ہاں آپ اپنی بیویوں کو یہ رائٹ دے دیں کہ بھائی اسی غربت میں گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ڈیورس لے لو، میں تمہیں حق دے رہا ہوں، کہیں اور نکاح کر لو.
ایسی صورت میں اگر امی عائشہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ان کے ابا نے زبردستی شادی کر دی تھی یا بچی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، اب یہ حق تھا نا کہ اپنے اوپر ڈیورس واقع کر لیتی. وہ کہتی کہ بھائی یہ تو شادی میچنگ کی نہیں ہے، میری عمر کم، آپ کی عمر زیادہ، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ گھر میں کھانے وانے کو تو ویسے ہی نہیں ہے، آج کل تو ویسے ہی کھلا لے لیتی ہیں میچنگ کی شادی میں بھی، یہ کنڈیشن جب ہوتی ہے. ابے دونوں ڈاکٹر ہو نا، دونوں کی ایج بھی سیم ہو، بے روزگاری ہو تو بیگم مارکیٹ سے شارٹ. تو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث، جب امی عائشہ کو اختیار دیا گیا، آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرو، کیونکہ اختیار ایک دفعہ رد کر دینا تو رد بھی ہو جاتا ہے. بھائی مجلس کے ساتھ خاص صحیح ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنے والدین سے پہلے مشورہ کرو، گھر میں جا کے مشورہ کرو، جلد بازی نہ کرو. امی عائشہ کو غصہ آ گیا، فرمایا افی کا اشاور، آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. یعنی کیسی بات کر رہے ہیں آپ، بھائی رہنا ہی رہنا ہے. ہم نے جو آپ سے رزق روٹی پانی کا مطالبہ کیا تھا، وہ اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ ہم خوش نہیں ہیں آپ کے ساتھ. افی کا اشاور، نہ میں باپ سے مشورہ کروں گی نہ میں ماں سے، کسی سے ضرورت نہیں ہے، آپ پر کسی کو میں ترجیح نہیں دے سکتی. اس کے بعد گورے کا منہ جو اعتراض کرتا ہے، ملحد، منہ بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ابے ان کو تو ڈیورس کا حق دیا جا رہا ہے اور وہ سوکھے ٹکڑوں پہ بھی راضی ہیں نبی کے ساتھ. تو یہ تو پیغمبر کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے. کوئی تو اٹریکشن ہوگی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ عمر بھی اتنی زیادہ اور کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ ساری دنیا کو آگ لگا کے کہہ رہی ہیں کہ میں نے رہنا کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ. اور اس بارے میں مشورہ تو دور کی بات، مشورے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. اب بتاؤ ملحد لوگوں کے منہ بند ہو جانے چاہیے کہ نہیں ہو جانے چاہیے؟ لیکن ان کی سوئی ایک ہی جگہ آ کے اٹک گئی ہے. ہر 4 بندہ یوٹیوب پہ ایک میسج آیا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی ایکچولی وہ اتنی عمر میں اتنی کم عمر سے نکاح کیوں کیا؟ بھائی دونوں خوش ہیں تو تمہیں پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ بولو، بے داغ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ بے داغ ہے. تو اب یہودیوں کو بھی پتا تھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم سے تورات کیوں نہیں دی گئی؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آہستہ آہستہ آسمان سے قرآن نازل کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے الزامی جواب دیا. ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب، ایک الزامی. تحقیقی کا مطلب دلیل سے، وہ دوسری جگہ پہ دیا کہ صرف اکیلے موسیٰ ہی تو ہیں جن کو یکمشت تورات ملی ہے، باقی بہت سے پیغمبر جن پر تم بھی ایمان رکھتے ہو ان پر ایسے ہی وحی آئی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی. ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب پر ایسے وحی آتی تھی. وہ تو ایک حکمت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو اکٹھی تختیاں پکڑا دی گئیں. دوسری بات یہ قرآن نے کہا کہ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، فرمائے تم موسیٰ پر کون سا ایمان لے آئے تھے؟ ان کو جب ہم نے اکٹھی تورات دی ہے تو وہاں بھی تو تم اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اللہ نظر آئے ہمیں دیتا ہوا. تو وہ تو کوہ طور پہ پوری تورات کی تختیاں اٹھا کے لیا اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ضدی لوگوں کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. آگے چلتے ہیں ہم جلدی سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا اس میں، تو اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی ایک شخص کا ذکر کیا، بنی اسرائیلی. موسیٰ علیہ السلام کس کے لیے نجات دہندہ تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے. اب بنی اسرائیل میں غلام لوگ زیادہ تھے، یعنی جو فرعون نے، لیکن کچھ ان میں کروڑ پتی بھی تھے، ان کی بڑی پھوں پھاں تھی. آپ کو پتہ ہے غلام قوموں میں بھی جو بہت اونچے نمبر کے سیٹ ہوتے ہیں نا، گورنمنٹ ان سے بنا کے رکھتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی میں ایک شخص تھا قارون، جس کا دعویٰ تھا، زبانی دعویٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر میں ایمان لے کر آیا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بہت مال و دولت دی تھی. اس کا شمار کافروں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن تھا وہ کافر ہی. کافر اس سینس میں کہ پیغمبر حکم دے رہے ہیں اور وہیں پر انکار کر رہا ہے. تو قارون کے پاس بہت مال و دولت تھا. تو اللہ کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، جب بہت زیادہ پیسہ آ گیا نا تو سرکش بن گیا. اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی؟ جیسے ہوتی ہے نا فیس بک پہ کچھ اس قسم کے ڈیزائن آپ کو ملیں گے. بہت زیادہ پیسہ ہے تو اوپر کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. تو قارون کی بھی اوپر کی کھوپڑی، بولو منہ سے بول لو نا یار، سیٹنگ آؤٹ ہو. بہت زیادہ پیسہ آ گیا تو وہ
اپنی اوقات بھول گیا. کتنا پیسہ تھا؟ آتیناہ من الکنوز، ہم نے اتنے خزانے دیے تھے. ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک جماعت تھی جو خزانوں کی چابیاں لے کے چلا کرتی تھی، اتنے گودام تھے اس کے خزانوں کے بھرے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام، اس کی قوم نے کیا کہا؟ لا تفرح. قوم نے کہا، ابھی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا اس کو، پبلک اس کو کہتی تھی، جو بھی نیک لوگ تھے نا پبلک میں، لا تفرح، اترا مت، ہر وقت نا تو شو بازی میں بول لو نا لگا رہے، یہ میری گاڑی، یہ میری سواری، یہ میرا موبائل، یہ میرے بیویاں نہیں دکھا رہے ہوتے یہ لوگ، میری 4 بیویاں، میری، ان کی بیویاں اکثر کم ہوتی ہیں بیچاروں کی. یہاں یہ کیا ہوتے ہیں؟ ویسے بیویاں دکھانے کی چیز نہیں ہے لیکن فخر تو کر سکتا ہے نا انسان. تو یہ میرا بنگلہ، میری سواری، غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نا ہر وقت اپنی دھاک اونچی رکھتا تھا. تو قوم نے کہا اترا مت، جب پیسہ اللہ نے دیا ہے تو شکر بنتا ہے، اترانا نہیں بنتا. شکر کیا ہے بھائی؟ اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر، یہ ٹھیک ہے. نسبت کس کی طرف کرو بھائی؟ اللہ کی طرف. تو اترانے لگا. قوم نے کہا ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اور اس سے قوم کے لوگوں نے یہ بھی کہا، حضرت موسیٰ بھی کہتے تھے کہ جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو ٹھیک ہے، تو دنیا میں مزے اڑا رہا ہے، کچھ آخرت کی فکر بھی تو کرنا. اس دولت سے کچھ غریبوں کا خیال کر، کچھ زکوٰۃ، صدقات، کچھ مدارس، کچھ مسجدیں، کچھ قوم میں غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر. تھوڑی سی انویسٹمنٹ کہاں کے لیے کر؟ آخرت کے لیے بھی تو کرنا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اور دنیا میں تو نے جتنے دن رہنا ہے نا اس کو بھول نہیں. اتنی ساری دولت ہے لیکن یہ دولت تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی. مالدار آدمی نے یہ چیز اس بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کروڑوں روپے، خربوں روپے. بھائی تو زندگی بھر یہ پیسے بھی چائے میں ڈبو کے کھاتا رہے گا نا تو بھی زندگی ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا. تو لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں جتنا تیرا حصہ ہے نا اس کو بھول نہیں. کیا مطلب؟ دنیا بہت تھوڑی ہے. تو جو بنگلوں میں موٹے موٹے سریے ڈال رہا ہے، تیری ہڈیوں میں اتنا کیلشیم نہیں ہے. ہڈیاں تو ویسے ہی ہیں، وہ تو بوسیدہ ہو رہی ہے روز بروز. تو کیا ہوا؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے تجھ پر بہت احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر. تو اور زمین میں فساد نہ پھیلا. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے. جواب میں کیا کہتا ہے جب زیادہ سمجھایا گیا نا اس کو؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. حضرت موسیٰ تو بار بار یہ کہتے ہیں نا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کا احسان ہے، جب احسان ہے تو بدلہ دے. ایک دن جوش میں آ کے کہنے لگا یہ میری ایفرٹس ہیں. یہ کیا ہے؟ بزنس مائنڈ ہے. اصل میں آج یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. یہ اصل میں میرا جو مائنڈ ہے نا، میں ہر چیز کو سوچتا کیسے ہوں؟ بزنس مائنڈ سے سوچتا ہوں. اس کا یہ نتیجہ ہے. یہ زیادہ اللہ اللہ کرنے کی کوشش، زیادہ اللہ کو بیچ میں نہ لے کر آؤ. مائنڈ ہے بھائی. تو اسی سے انسان کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ ہوتی ہے. جب اپنی دین سمجھتا ہے نا. بھائی دنیا میں بہت سے لوگوں کو بہت اچھی کھوپڑیاں اللہ نے دی ہیں، تم سے بھی اچھی. بہت سے لوگوں کو بہت اچھا مائنڈ دیا، بہت سے لوگوں کو بہت اچھی صحت دی، اس کے بعد بھی ڈھیلا روپے کمانے کے قابل نہیں ہوتے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، اگر دولت ذہانت پہ ملتی نا، ذہانت پہ، تو بے وقوف بھوکے مر جاتے ہیں. ہمارے حضرت ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک بہت غریب آدمی، ایک دولت مند آدمی، وہ اونٹ پہ نا پرانے زمانے میں راشن لے کے جا رہا تھا کہیں. تو اونٹ کے ایک جانب اس نے چاول کی یا گندم کی 5-6 بوریاں، اور دوسری جانب بیلنس برابر کرنے کے لیے پتھروں کی بوریاں. اب بھائی 10 بوری چاول کی ادھر ہے تو 5 ادھر کر دے، 5 ادھر کر دے، بیلنس برابر ہو جائے گا نا. لیکن اس نے کیا کیا؟ 10 بوریاں ادھر ہیں تو بیلنس کے لیے 10 بوریاں ریت کی دوسری سائڈ پہ. اب لے کے جا رہا ہے. راستے میں کوئی غریب آدمی تھا لیکن تھا ذہین. اس نے کہا یار مجھے ذرا لفٹ دے دو. اس نے کہا چل بیٹھ جا یار، تو غریب آدمی ہے، تیرے پاس سواری نہیں ہے. بیٹھ گیا.
تو جاتے جاتے اس سے پوچھا تو کرتا اس نے پھر اس کو سمجھایا، غریب آدمی نا جو ذہین تھا، کہ یار یہ تم نے اونٹ کو ادموا کیوں کیا ہوا ہے، اسے تو چلا ہی نہیں جا رہا. کہہ رہا کیا کریں، وزن اتنا ہے، 10 بوریاں ادھر ہیں تو بیلنس کے لیے 10 بوریاں میں نے بجری کی ادھر ڈالی. اس نے کہا بیلنس کی کیا ضرورت ہے، 10 ادھر ہیں تو 5 ادھر رہنے دو، 5 ادھر کر دو. وہ اترا، اس نے کہا یار یہ تو زبردست مشورہ دیا آپ نے، 5 ادھر کر دیں اور 5 ادھر. اونٹ کی سپیڈ تیز ہو گئی، اونٹ بھی ہلکا ہو گیا. یہ بڑا متاثر ہوا، یار یہ تو بہت ذہین آدمی ہے، تو اس سے تو پھر بزنس کے مشورے لینے چاہیے. تو اس سے کہنے لگا بتا تو کرتا کیا ہے. اس نے کہا میں تو غریب ہوں یار، میرا تو کسی جس کاروبار میں ہاتھ ڈالو وہ ڈوبتا ہے. اس نے کہا اتر نیچے، تو مجھے بھی مروائے گا، اتر، میں ایسا بے وقوف ہی ٹھیک ہوں. اترا اور 5 بوریاں ریت کی واپس اور 5 ادھر. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ذہانت ہو تو پیسہ آئے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ بے وقوفی کو پیسہ ملے. کبھی ذہانت کے ساتھ پیسہ آتا ہے، کبھی پیسہ نہیں آتا. تو یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے. تو اس کی کھوپڑی جو آؤٹ ہوئی نا قارون کی، اس نے کیا کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی. اللہ نے یہ جو میرے پاس نالج ہے نا، اس فن کی بیس پہ میں نے کمایا. میں نے یہ سارا امیزون سے سیکھا ہے، اور تم لوگ 8ویں میں علامہ اقبال اور قائد اعظم پڑھ رہے ہو بیٹھ کے، اس لیے تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ دیکھو اللہ نے دلیل سے جواب نہیں دیا، دھمکی سے جواب دیا قارون کو. بعض دفعہ دلیل بہت واضح ہوتی ہے، وہ نہیں دی جاتی. جیسے آپ اپنے باپ کو سمجھا رہے ہو نا، ابا آپ کا تو مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، آپ نے اگر پیدا کیا تو اکیلے آپ تھوڑی ہو، سب کے ابا بچوں کو پیدا کرتے ہیں. آپ نے مجھے اگر کھلایا پلایا تو آپ کا احسان تھوڑی ہے، سارے ابا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. آپ اگر گیس بجلی کا بل دیتے ہو تو احسان تھوڑی ہے، ساری دنیا گیس ہے ہی نہیں تو بل کہاں سے دے رہے ہو آپ. تو جب آپ اوٹ پٹانگ باتیں کرو گے تو جواب میں ابا دلیل سے بات کریں گے یا تھپڑ سے جواب دیں گے؟ ابا کہیں گے چپ ہو جا ورنہ 2 تھپڑ کھینچ کے لگاؤں گا میں. کیوں؟ اتنی واضح احسانات کا انکار بنتا نہیں ہے. تو اللہ میاں نے بھی نا فرعون قارون کو دلیل سے جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا اولم یعلم، یہ جو کہہ رہے میں نے اپنی نالج سے کمایا، کیا اس کو پتہ نہیں ہے قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کر دیا، من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے. یہ بات کہتے ہوئے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ جتنے لوگ آج تکبر کر رہے ہیں، لقوہ ہو جائے ان کو، تھوڑا سا منہ ٹیڑھا ہو جائے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ بڑا کیئر کرتے ہیں، اپنی لقوہ نہیں ہوتا. میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لقوے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بیٹھے بیٹھے کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو جتنا یوٹیوب پہ آ کے اچھل رہے ہیں نا 2 فٹ، ڈالر کی باتیں کر رہے ہیں، ذرا سی رگ آگے پیچھے ہو گئی، لقوہ جو ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں نہ کوئی یہ ضروری ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو، نہ یہ ضروری ہے کہ شوگر ہو، نہ یہ ضروری ہے کہ ٹینشن ہو. بیٹھے بیٹھے آدمی کو منہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے. ان کو لقوہ ہو گیا نا، تھوڑا سا فرما الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی. گاڑی کی الائنمنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے، منہ کی الائنمنٹ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی. تو اللہ نے دھمکی دی ہے، اللہ نے کہا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے ان سے بڑے بڑے طاقتوروں کو میں نے ہلاک کر دیا. پھر قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، ایک دن اپنی زینت میں قوم میں نکلا، اور جو دنیا پرست لوگ تھے. دیکھو دولت اللہ کی نعمت ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پیسہ کمانا ہی چھوڑ دیں، پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اور کشکول لے کے IMF کے سامنے بھکاری نہ بن جائیں ہم. پیسہ کمانا منع نہیں ہے، پیسے پہ اتنانا منع ہے، اور پیسے کو اپنے علم اور اپنا کمال سمجھنا منع ہے. تو قارون میں نافرمانی کے ساتھ دولت تھی. تو اللہ کہتے ہیں وہ اپنی زیب و زینت میں نکلا. تو جو دنیا پرست لوگ تھے اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. رالیں ٹپکانے لگے اس کو دیکھ کے، حالانکہ وہ بدعملی کے ساتھ تھا. اگر عمل کے ساتھ ہوتا نا پھر بھی بنتا ہے، لیکن بدعمل آدمی ہے. تو اللہ کہتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ کہنے لگے ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ، ثواب اللہ خیر، بھائی نیک اعمال پہ جو اللہ بدلہ دے گا وہ اس عیاشی سے کئی گنا بہتر ہے. لمن آمن وعمل صالحا،
وہ صرف ان کو ملے گا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ صفت صرف صبر کرنے والوں کو دی جاتی ہے. جو بے صبرے لوگ ہیں ان میں اللہ یہ کوالٹی پیدا نہیں کرتا. پھر کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اب قارون موسیٰ علیہ السلام سے چڑھنے لگا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کو زکوٰۃ کا کہتے، کبھی نماز کا کہتے، کبھی روزے کا کہتے، کبھی جو بھی حکام. اس کو چڑ کس سے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. فرعونی قوم سے ہوتا تو پھر تو وہ ہلاک ہی ہو چکا ہوتا نا، وہ تو بنی اسرائیل میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا. اب شریعت کے احکام پہ عمل کی باری آئی تو اب اس کو چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی کو کسی مذہبی اسکالر سے چڑ ہوتی ہے نا، ذاتی بغض، تو وہ اس کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھالتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ، کالز ریکارڈنگ، یہی سب چل رہا ہوتا ہے نا. کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث کرنے کی کوشش کرو، کچھ بھی نہیں ملے تو جھوٹا الزام لگا دو. جھوٹا الزام بھی سوسائٹی میں بہت اسپیڈ سے پھیلتا ہے. اب کون صفائیاں پیش کرتے کرتے بھی لوگ کہتے ہیں کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے. تو یہ آج کا نہیں ہے، یہ سیٹ اپ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ذاتیات پہ کیچڑ اچھالو، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو یوں ہیں، یہ تو فلانے ہیں، یہ تو ڈمکانے ہیں. اب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں نا، جو فیمنسٹ لوگ ہیں وہ بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے کہ کوئی عیب نکالیں. طنز کر رہے ہوتے ہیں بھائی ان کے گھروں میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مارتے پیٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ تو گھروں میں جا کے پوچھو، ممبر پہ تو بڑی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ ان کی دم پہ میں نے کیا رکھ دیا ہے؟ پاؤں. فیملی پلاننگ والے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی بچے زیادہ اچھے، دیکھو کوئی بچہ چرس تو نہیں پی رہا، پھر ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے زیادہ بچوں کا انجام. حالانکہ میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں بھائی میں سوسائٹی کا نارمل آدمی ہوں، میں کوئی فرشتہ یا پیغمبر نہیں ہوں. تو سب کے گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہی میرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ بچا کے رکھے. لیکن اس سے اسلام کا فلسفہ خراب نہیں ہوگا. اگر میں ظالم بھی ہوں، میں مارتا پیٹتا بھی، وہ تو ایسا ہے نہیں. اچھا کون اتنا بڑا بہادر کون ہے یار؟ فرض کرو میں مارتا پیٹتا ہوں، میں ٹارچر کرتا ہوں، میں نے ظلم کر کے رکھا ہوا ہے، کھلانے کو روٹی نہیں ہے اور بچے چرسی ہیروئن چی، میں غلط ہو جاؤں گا نا، فلسفہ غلط نہیں ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں میں پڑھائی نہ کرو کہ کون کیا کر رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. بھائی پیغام کو دیکھو، پیغام کیا دیا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پیغام کو دیکھو کیا دیا جا رہا ہے پیغام. تو اب جو قارون تھا نا، اس کو چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، کہ یار میرے لیے سب سے بڑا ہیڈک کون بنا ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اس نے کیا کیا؟ پیسے سے دنیا میں ہر کام ہوتا ہے. اس بے شرم نے یہ کیا کہ ایک عورت کو خریدا. اچھا فحش الزام جب بھی لگوایا جاتا ہے عورت سے لگوایا جاتا ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ عورت کی بات اس بارے میں لوگ فوراً ایکسیپٹ کر لیتے. اکثر میاں بیوی کے جھگڑوں میں جب عورت کو شوہر کو بدنام کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا الزام لگاتی ہے؟ اس کے لڑکیوں سے تعلقات ہیں. اور اس کے لیے پھر لوگ اس سے دلیل پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے، بلکہ لوگ کہتے ہیں اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکیوں سے تعلقات ہیں. بھائی تمہیں کیا ہو سکتا ہے ہوں، اب یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے کس کے کتنے تعلقات ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جھوٹ بول رہی ہو. لیکن ہماری سوسائٹی میں اس سے بحث نہیں کی جاتی کہ بیوی سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے. بس یہ بات سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے، بھائی اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی، یہ کیا ہے؟ 2 نمبر آدمی ہے. ایک خاتون نے مجھے فون کیا، ان کے شوہر میرے بیان میں بیٹھتا تھا، میں جانتا تھا اس کو. مجھے کہنے لگی میرا شوہر فلاں فلاں ہے، آپ کے بیان میں آتا ہے. میں پہچان گیا، میں نے کہا آتا ہے؟ کہتی وہ فحش فلمیں دیکھتا ہے. استغفر اللہ. مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار تو کیسی عورت ہے، تو نے اپنے شوہر کی میرے سامنے عزت نہیں کی. میں نے کہا مجھے اس سے تو نفرت اتنی نہیں ہوئی، لیکن آپ سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہو گئی. نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بول دو میں کوئی خاتون بات کر رہی ہوں، میرا شوہر اس برائی میں مبتلا ہے، مجھے مشورہ دے میں کیا کروں. آپ کو پتا بھی ہے کہ میں اس کے شوہر کو جانتا ہوں، نام لے کے. تو اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. جب اس کا راز ہی فاش کر، جب اس کے شوہر کو پتا چلے گا کہ میری بیوی نے ان کو بتایا، اس کے دل میں 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی بیوی کی. یار مجھے تم نے ذلیل کر دیا مفتی صاحب کے سامنے. تو یہ سب باتیں بہت ڈینجرس ہیں. آپ کو حکم دیا ہے شریعت نے کہ گناہ پہ کیا ڈالو؟
پردہ ڈالو. اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, شوہر ہو یا بیوی ہو یا کوئی بھی ہو, انون بن کے پوچھو مسئلہ. ایک آدمی ہے میرا ریلیٹیو ہے, وہ یہ کر رہا ہے, تو آپ مشورہ دیں میں اس سے گناہ کیسے چھڑواؤں. میں نے کہا وہ تو غلط کر رہا ہے, آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا ہے. تو جب میاں کو پتا چلے گا میری بیوی نے, اچھا مجھے کہہ بھی نہیں, اس کو بتانا نہیں, اس کو بتانا نہیں, اس کو بتانا نہیں, میں نے تو نہیں بتایا, مجھے پتا تھا کہ وہ بیچارہ, اور بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ بھی کون سا کوئی اچھا کام کر رہا ہے, ایسا نہ ہو سن کے وہ کہ اچھا میں بیچارہ ہوں, چلو دیکھنا شروع کر دے کہ یار ہم تو بیچارے ہیں, یہ سب آپ کون, جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں بنتا بھائی کہ اس کو سوسائٹی میں ذلیل کر دیا, کسی کے سامنے اس کا عیب بیان کر کے ذلیل کر دیا جائے, اس کو پردہ ڈالنا چاہیے اس پہ. تو گھر کے مسئلے کہاں رکھو, گھر میں رکھو. اگر مشورہ لینا ہے انون بن کے, بھائی کسی خاتون نے پوچھوایا ہے کہ ان کا شوہر یہ کام کر رہا ہے تو اس کو کیسے چھڑوایا جائے, تو پھر ہم بتا دیں گے, جو بھی مشورہ دینا ہوگا دے دیں گے. تو سب سے پہلی بات تو کنڈی لگانا ہی نہ دو. کیا خیال ہے؟ ابھی کیا میں اس پہ, یہ سارا ہمارا لیکچر رہ جائے گا, جلدی سے اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں میں. تو اب کیا کیا کہ اس نے, قارون نے نا ایک عورت کو تیار کیا کہ میں تمہیں ٹھیک ٹھاک پیسہ دوں گا, تم نے موسیٰ پہ فحش الزام لگا دینا ہے, بدکاری کا, معاذ اللہ کیا کر دینا ہے. تو لوگ نا بنی اسرائیل تو ویسے ہی نیگیٹو سوچ والے تھے, ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی سیرت دیکھی انہوں نے, لیکن اس قوم میں منفی سوچ کا غلبہ زیادہ تھا. تو اور عورت کا الزام لگتا ہے نا تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا اس کو. جب وہ عورت آئی مجمع میں تو وہ حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھ کے نا گھبرا گئی. وہ حضرت موسیٰ کے چہرے پر تو ایک روب تھا, ایک نور تھا. خود سوچو نا, کلیم اللہ, عام پیغمبر بھی نہیں ہے, وہ پیغمبر جن سے کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہوتا ہے, وہ پیغمبر جن کی پاک دامن اور امانت دار ہونے کی گواہی 2 لڑکیوں نے دی تھی. خیر من استاجرت القوی الامین, بہترین امانت دار ہے یہ. تو جب وہ عورت جو تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ اللہ سے ڈر گئی, اور اس نے صاف بتا دیا کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے آپ پہ فحش الزام لگانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے, اپنی قوم کے پیغمبر پہ تو فحش الزام لگا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے قارون کے لیے, اور قارون اپنے خزانے سمیت سب کے سامنے زمین میں دھسنا شروع ہو گیا. چیختا رہا, وہ معافی مانگتا رہا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں. یہاں ایک من گھڑت واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ, وہ چیختا رہا, تجھے پکارتا رہا, تو نے معاف نہ کیا, مجھے ایک دفعہ پکارتا میں اسے معاف کر دیتا. ایسی کوئی روایت ثابت بولو نہیں ہے. جو جرم اس نے کیا تھا نا اس پہ یہی کچھ بنتا تھا, ورنہ لوگ جری ہو جاتے نا. بعض دفعہ مجرم کو اس سزا دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ پبلک کی اصلاح ہو جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہوتا. تو فخسفنا به وبداره الارض, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بنگلوں سمیت زمین میں دھسا دیا. فما کان له من فئة ينصرونه من دون اللہ, پکارتا رہا, چیختا رہا, کوئی اسے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوا. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ, کل جو اس کی سواریاں دیکھ کے کہہ رہے تھے نا کاش اللہ ہمیں بھی قارون بنا دے, کاش اللہ ہمیں بھی کیا بنا دے, قارون. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِ كَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. بھائی بات اصل میں یہ ہے, یہ تو اللہ کی دین ہے, جس کو روزی زیادہ دیتا ہے کسی کو روزی. وہ جو گھنٹوں گھنٹوں کی تقریروں سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا, وہ 2 منٹ میں سمجھ میں آ گئی. ایکچولی ہوتا یہ ہے, کسی کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں, کسی کے پاس کم آ جاتے ہیں, کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے, کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اتنے خزانے وزانے. دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. 2 منٹ میں بات سمجھ میں آ گئی. پھر کہنے لگے لولا ان من اللہ علینا, اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا, ہمیں غریب نہ رکھتا. یہ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں غریب بنا دیا. لخسف بنا, ہمارے پاس دولت آتی ہم بھی یہی ہوتے, کیونکہ اس کو تو موسیٰ علیہ السلام کب سے نصیحتیں کر رہے ہیں, ہمیں بھی کر رہے ہیں, ہم پہ اثر ہو گیا, اسے کر رہے ہیں, اس پہ نہیں ہوا. تو فرق کیا ہے؟ ہم غریب ہیں اور اس کے پاس پیسہ ہے. غریب پہ جلدی اثر ہوتا ہے, عیاشی کے لیے اس کے پاس شراب کے پیسے ہی نہیں ہوتے, تو جب اسے بتایا جاتا ہے شراب حرام ہے بہت خوش ہوتا ہے وہ.
زبردست، ویل ڈن. شراب کیا ہونی چاہیے؟ میں نے بتایا نا ہمارے مدرسے میں کلاس فیلو لڑکا تھا, وہ چھپ چھپ کے سگریٹ, پان, نسوار, بس چرس رہ گئی تھی. اب مدرسے میں 2-3 دفعہ پکڑا گیا, سزا ملی, پھر چھپ کے نا نسوار بھی, پان بھی اور سگریٹ بھی. ایک دن کیا ہوا, خود ہی بیچارے نے سگریٹ بھی چھوڑ دی, پان بھی, صرف نسوار رہ گئی. تو میں نے پوچھا آج کل صرف نسوار چل رہی ہے, وجہ؟ کہتا ہے پیسے ہی نہیں ہے یار. کہتا ہے بھائی جیب خرچی اتنی ملتی نہیں ہے گھر سے, کہتا ہے ناشتہ کر لو یا اس میں سگریٹ خرید لو. تو کہہ رہے ہیں مجبوراً میں کس پہ گزارا کر رہا ہوں, نسوار پہ. تو اللہ کی رحمت ہو گئی نا. تو ہر آدمی پہ دولت سوٹ نہیں کرتی. تو وہ جواب میں کہنے لگے لولا امن اللہ علینا, اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو اللہ خسف بنا, اللہ ہمیں بھی دھسا دیتا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچایا ہوا ہے. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, پھر کہنے لگے کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا, یہ آخرت ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں فساد پسند نہیں کرتے اور نہ تکبر چاہتے ہیں. وہ دنیا میں مل جاتی ہے کچھ وقتی طور پر, عیش و عشرت ہو جاتی ہے. آخرت اللہ نے متواضع لوگوں کے لیے رکھی ہے, میں کرنے والوں کے لیے نہیں رکھی. جو شخص بھی تمہیں سب سے ہٹا کے اپنی ذات کی طرف لا رہا ہے نا, سمجھ لو یہ متکبر ہے. ہم نے جب بھی بڑوں کی محفل میں ہم بیٹھتے تھے نا, علماء کی مجلس میں, مجلس تحقیق ہوتی تھی, تو ہم نے اپنے بڑوں سے ایک چیز سیکھی کہ ہمیشہ دوسرے کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بھی محفلوں میں بیٹھا ہوں مجلس تحقیق میں. ہمارے یہاں سے علماء جاتے تھے دارالعلوم کرنگی میں, 10-20 علماء جمع ہوتے تھے جب کسی مسئلے پہ تحقیق. ان میں سب سے سینئر مفتی تقی عثمانی صاحب ہوتے تھے, باقی سارے ان سے چھوٹے. لیکن آپ اس محفل کا اسٹائل دیکھ لیتے تو حضرت مفتی تقی صاحب کی اسٹائل سے آپ کو ایسا لگتا کہ سب سے جونیئر یہ ہیں. یہ ہم نے متعدد دفعہ مشاہدہ کیا. ایسے تواضع کے ساتھ بیٹھ کے سب کی بات سنتے, سب کے دلائل سنتے, اور بتاتے تھے کہ میں ایسے سنتا ہوں یہ سوچنے کے لیے کہ میں غلط ہوں اور یہ صحیح ہے, تاکہ پوری بات تو سنو نا اس کی, ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں. سب کی باتیں سننے کے بعد اپنے بارے میں بدگمان, اپنے بارے میں کیا بدگمان, اس کے بعد سن کے اینالائز کرنا, تجزیہ کرنا, ایک معتدل رائے قائم کرنا, یہ ہوتی ہے صاحب علم کی علامت. اور جو جتنا بڑا جاہل ہوگا نا اتنا بڑا فرعون ہوگا. وہ دیکھ لو یوٹیوب فیس بک پہ پھینکتا رہے گا, میں ہوں, میں نے سب کے منجیاں ٹھوک کے رکھ دی ہیں, میں نے سب کے کاروبار بند کر کے رکھ دیے ہیں, میں ہوں پلانیٹل پہ, میرے جیسا اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. میں ہر صرف ایک بندہ نہیں ہے, بہت سارے ہیں. ابھی وہ ایک ہیں کینیڈا میں, ان کے کلپ آیا ہے, 1400 سال میں, کینیڈا میں رہتے ہیں وہ, کہتے ہیں 1400 سال میں جتنی اچھی تشریح میں نے کی ہے نا, یا میرے استاذ نے کی ہے, آج تک ایسی تشریح, ابے تو کیا مریخ سے آیا ہے, مارس سے آیا ہے, کوئی نئی چیز کوئی جاپان نے تجھے بنایا ہے, تو مٹی کا بنا ہوا ہے, تو 1400 سال میں تجھے سمجھ میں آیا ہے, باقی سب گھاس کھا رہے تھے کیا 1400 سال سے؟ میں کر رہا ہے نا, اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ جاہل مرکب ہے. جاہل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جاہل جس کو پتا ہو کہ میں جاہل ہوں, لیکن بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں, جاہل ہیں, تو اس کو کہتے ہیں جہل مرکب, تو بہت بڑا جاہل ہے یہ. تو یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم بڑے علماء کے ساتھ جب بھی بیٹھتے تھے ایسی ڈیبیٹ ہوتی تھی, اتنا مزہ آتا تھا بحث کرنے میں, اور دوسرے کی سن رہے ہیں, آخر میں آ کے ایک اعتدال سے اپنی رائے قائم کی. رائے کا تو بڑے ہی کا رائے کا اعتبار ہوتا ہے کہ سنتے ہیں تسلی سے. تو 3-3 4-4 دنوں تک مجلسیں چلتی تھیں. ہمارے حضرت تو بہت بیٹھے مجلسیں اٹینڈ کی ہیں نا. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اور ان کے استاذ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ, جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک شخص سوال لے کر آیا اور کہا کہ جواب لکھیں جس پہ 2 مفتی ایگری ہوں, مفتی محمد شفیع صاحب بھی اور ان کے شاگرد حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی, یہ دونوں ایگری ہوں اور پھر فتویٰ لکھیں. حضرت کہتے ہیں ہم دونوں ایگری نہیں ہوئے ایک رائے پہ. مفتی محمد شفیع صاحب کی رائے کچھ اور تھی, میری رائے کچھ اور, اختلافی مسئلہ تھا, اور آپس میں بات چیت کے بعد رائے میں اتفاق بھی نہیں ہوا.
تو حضرت فرماتے ہیں میں نے حضرت مفتی شفیع صاحب سے کہا کہ بھائی آپ بڑے ہیں تو ایسے موقع پہ پھر آپ اپنی رائے کے مطابق جواب لکھ دیں, آپ سینئر ہیں بھائی, عوام کے لیے تو جو بھی صحیح سینئر مفتی ہو اس کی رائے ہے نا, تو آپ لکھ دیں. اب بعض لوگ فوراً پتہ ہے کیا کہتے ہیں, چھوڑو ان دونوں کو, دلیل کیا کہہ رہی ہے. ابے بھائی دلیل کو سمجھنے میں ہی تو اختلاف ہو رہا ہے, دلیل کو سمجھنے میں کیا ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ابو حنیفہ کی رائے کو فالو نہیں کرو گے تو آج کل کے اسکالر کی رائے کو فالو کرنا پڑے گا, وہ فوراً کہتے ہیں نہ آج کل کے اسکالر نہ ابو حنیفہ, حدیث کو فالو کرو. ابے کمبختو, حدیث کو سمجھنے میں ہی تو اختلاف ہو رہا ہے. اگر اتنا آسان معاملہ ہوتا تو ابو حنیفہ اور شافعی کی رائے میں اختلاف کیوں ہوتا؟ ایسے سے فارغ ترین لوگ دنیا میں موجود ہیں. تو حدیث دونوں طرف ہے, تبھی تو رائے میں اختلاف ہو رہا ہے. تو پھر حدیث کا ایک مطلب وہ ہے جو ابو حنیفہ لے رہے ہیں, ایک 15ویں صدی کے لوگ لے رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ان کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے, ان کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے. حدیثیں تو دونوں کے پاس ہیں. آج کی بات واقعہ سناؤں میں, آج ایک بندہ آ گیا میرے پاس عصر میں کہ آپ کہتے ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا قضا کر کے جائز نہیں ہے. یہ تو ترمذی کی صحیح حدیث ہے انس بن مالک کی کہ نبی نے غزوہ تبوک میں ظہر کے فوراً بعد کیا پڑھی ہے, عصر پڑھی ہے. میں نے کہا صحیح حدیث نہیں ہے. کہہ رہے میں نے اسلام 360 میں دیکھا ہے. میں نے کہا بھائی اسلام 360 نے تو مختلف لوگوں کے ترجمے نقل کیے ہوئے, وہ کہ ذمہ دار تھوڑی ہے اسلام 360 اس بات کا. کہہ رہے نہیں وہ ہے وہ بہت. پھر میں نے کہا آپ لے آئیں, تو کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح نہیں کہا. میں نے کہا یہی حدیث بخاری میں ہے, ترمذی میں ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے ساتھ فوراً ہی عصر پڑھ لیتے تھے. بخاری میں ہے کہ جب جلدی ہوتی ظہر پڑھ کے سوار ہو جاتے تھے. ظہر پڑھ کے کیا ہو جاتے تھے, سوار ہو جاتے تھے. ہاں جب دیر کرتے تو پھر ظہر عصر ملا کے پڑھتے, یعنی ظہر کو عصر کے وقت تک لے کے جاتے, قریب کر دیتے اس کے. یعنی تو ایک دم نہ وہ بندہ ہی حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. پھر میں نے اس کو سند کی بحث بتائی. میں نے کہا یہ سند بھی ٹھیک نہیں ہے, کن کن محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو پھر میں نے کہا میرے بھائی حدیثیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں, حدیث کے مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے, اس کے مقابلے میں دوسری حدیث کون سی ہے, یہ اچھا خاصا ایک علم ہے. یہ آج کل کے اسکالر بچے ہیں پرانے اسکالرس کے مقابلے میں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. بس جلدی سے میں بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو آخرت ہے ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے. ہاں وہ واقعہ مکمل کر دوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ بھائی آپ اپنی رائے کے مطابق جواب لکھ دیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے, جو چھوٹے موٹے اسکالرز ہوتے ہیں نا, وہ صحیح نہیں کہہ رہا, میں جو کہہ رہا ہوں یہ دلیل کے مطابق ہے, یہ فتویٰ دیا جائے گا اور ادھر نہیں جانا. وہ جو بڑا مفتی بیٹھا ہوا نا منجن بیچ رہا ہے, منجن, اس کی تو میں نے منجی ٹھوک دی ہے. فتویٰ میں دے رہا ہوں, یہ لکھو چلو شاباش. ان کو تو میں دلیل سمجھا رہا ہوں, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اور وہ بڑے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ابے یہ میرا شاگرد ہے, کل کا بچہ ہے, اس کو کیا پتا دلیل ولیل کا, اس کو کیا پتا دلیل کیا ہوتی. میں فتویٰ لکھ رہا ہوں, اس کو دکھانا بھی نہیں. ہاں اس کی تو میں نے پہلی کلاس سے ہی منجی ٹھوک کے رکھی ہوئی ہے. لیکن دونوں چونکہ عالم تھے, استاذ کو بھی پتا تھا میرا شاگرد ہے, لیکن ہے کیا, عالم ہے, علم ہے ان کے پاس. شاگرد کو پتا تھا بھائی ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے. تو حضرت کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا آپ جواب لکھیں, وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ جواب لکھیں. کہہ رہے ہیں اسی میں 3-4 دن گزر گئے. میں انصرار کروں بھائی میں نہیں لکھ رہا, جب آپ کا اختلاف ہے تو آپ کی رائے زیادہ قابل اعتماد ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب کو شاید 100% اطمینان نہیں تھا اپنی رائے پر. وہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے کہ بھائی قیامت میں پھر آپ سے سوال ہوگا نا, مجھ سے نہیں ہوگا, آپ لکھ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. حضرت فرماتے ہیں چند دن گزرنے کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ مجھے بھی آپ کی رائے کے صحیح ہونے پر اطمینان ہو گیا ہے. بعض دفعہ انسان تنہائی میں غور کرتا ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. کہتے ہیں پھر ہم دونوں نے فتویٰ لکھ کے اس کو دے دیا. یہ 20 دفعہ ہم نے دیکھا ہے بڑے علماء میں کہ بھئی آپ جواب لکھو, وہ کہہ رہے آپ. لیکن آج کل کے اسکالر کیا کہتے ہیں, اس سے نہیں پوچھنا, یہ سوائے منجن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. قرآن حدیث اس پلینٹ ارتھ پہ جیسے میں نے سمجھا ہے 1400 سال میں کسی کا باپ بھی پیدا نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا. پلینٹ ارتھ پہ میں اسلامی اسکالرز میں آخری اسکالر ہوں. جیسے ہمارے نبی آخری نبی تھے, میں پہلا اور آخری اسکالر ہوں. میرے بعد کوئی اسکالر نہیں آئے گا. تو یہ جن کا بھی یہ اسٹائل ہو نا, تو سمجھ لو ان کی چورن چٹنی کی دکان ہے باقاعدہ. سمجھتے ہو. تو ایسا یہ تکبر پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو, اللہ کو تواضع پسند ہے. تو خیر اب یہ ہمارا یہ مکمل ہو گیا. بس ایک آیت میں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں, وقت بھی بہت ہو گیا ہے.
اسی صورت میں نا سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی مختصراً بیان کیا، کیونکہ ہومو سیکشولیٹی بھی ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہے تیزی سے. تو اللہ کہتے ہیں لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ عمل نیچرل نہیں ہے. نیچرل ہوتا تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہوتا، یہ نیچرل نہیں ہے. اور پھر اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے ہو. دوسرے مقام پہ آتا ہے لوط علیہ السلام نے کہا ہَؤُلَاءِ بَنَاتِي، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کرو. قوم نے جواب میں کیا کہا؟ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، ہمیں شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو لوگ ہومو سیکشولیٹی کے عادی ہوتے ہیں ان پر سب سے پہلا عذاب دنیا میں یہ آتا ہے، ان کو بیوی میں رغبت بولو ختم ہو جاتی ہے. بیوی میں رغبت ختم، یہ کتنا بڑا عذاب ہے. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں شادی کرو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں شادی میں دلچسپی نہیں ہے. تو لوط علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں نکاح کا؟ یہ برائی بغیر نکاح کے چھوٹتی بھی نہیں ہے. یہ جو دیر سے شادیوں کا رواج ہماری سوسائٹی میں آیا ہے نا، یہ سارے اس کے عذابات اور وبال ہیں. اس لیے سوسائٹی میں جلدی نکاح کو پروموٹ کرو. جب انسان اپنی فطرت سے کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر غیر فطری چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، وہ روٹی کھا کے پیٹ بھر لے گا تو گوں کھانے کا دل کرے گا. اگر روٹی نہیں کھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے بھوک برداشت نہ ہو اور کسی دن گوں کھانا شروع کر دے. اور ایک دو دفعہ گوں کا ٹیسٹ جب گین ہو گیا نا، کچھ دنوں تک تو تکلیف ہوگی، اس کے بعد جب گوں کا ٹیسٹ، جب کمپنی ہے نا پہلے فری پھوکٹ میں بانٹ رہی ہوتی ہیں چیزیں تاکہ ٹیسٹ تو گین ہو جائے نا، تو جب ایک دفعہ گوں کا ٹیسٹ گین ہو گیا تو پھر شہد اور زمزم اچھا نہیں لگے گا. تو جو ہومو سیکشولیٹی کے عادی ہیں اس کا مطلب ان کو گوبر کھانے کی عادت پڑ گئی ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ گوبر تھوڑے دن چھوڑیں، تکلیف ہوگی، شہد کھائیں تھوڑے دن، کچھ دن تک شہد میں مزہ نہیں آئے گا، لیکن جیسے گوں کھاتے رہنے سے گوں کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی اچھا کھاتے رہنے سے اچھے کی عادت ہو جاتی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ نکاح کریں، کچھ دنوں کے بعد اللہ نے چاہا اس عذاب سے جان چھوٹ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، بس جلدی سے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور پھر فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. تو جب خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے پوری قوم خوش ہو گئی. اللہ نے تو ظاہر آزمائش کے لیے بھیجے نا، بہت خوبصورت لڑکے اللہ نے بھیجے لوط علیہ السلام کے گھر پہ. لوط علیہ السلام تنگ ہو گئے اور کہنے لگے کہ لو ان لی بکم قوہ، اپنی قوم سے کہنے لگے کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی، میں کسی طریقے سے تمہیں دور کر دیتا. ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ذلیل اور رسوا مت کرو. قوم جواب میں کہہ رہی ہے اولم ننہک عن العالمین، جب آپ کو پتا تھا کہ ہم یہ حرکت کرتے ہیں آپ کو ایسے مہمان گھر میں گھسنے ہی نہیں دینے چاہیے تھے. کیا گزر رہی ہوگی نا لوط علیہ السلام پہ، جو غیرت مند ہیں، مہمانوں کی کون بے عزتی برداشت کرتا ہے. تو اتنا زیادہ جب پریشان ہوئے نا، قبیلہ بھی چھوٹا سا اور گھر میں بیٹیاں ہیں، کوئی طاقتور قبیلہ نہیں ہے، تو کہنے لگے لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، کوئی میرا قبیلہ ہوتا، دوست احباب ہوتے جو مجھے بچاتے، کوئی بھی نہیں ہے. جب اللہ نے لوط علیہ السلام کی یہ قسم پرسی دیکھی ہے، میں نے بتایا نا اللہ کی عادت ہے ناکامی کا نقشہ بنا کے کامیاب کرتے ہیں. پہلے ناکامی کی طرف ایسے حالات پیدا کرتے ہیں لگے کہ ناکام ہو رہے ہیں. جب دیکھا نا لوط علیہ السلام بہت ہی زیادہ مصیبت میں، دل تنگ ہو رہا ہے، پھر فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ ابھی ان کو بتا دو. وہ کہنے لگے یا لوط انا رسول ربک، ہم انسان نہیں ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، سب سے پہلی خوشخبری یہ کہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ نہیں پہنچیں گے، اور ہمیں اللہ نے بہت طاقت دی ہے. ہم کیا کریں گے، آپ اس بستی سے نکل جائیں راتوں رات، اپنے جو ایمان والے لوگ ہیں نا ان کو لے کے. آپ کی بیوی بھی جائے گی لیکن وہ عذاب میں ہلاک ہوگی کیونکہ وہ بھی مخبری کیا کرتی تھی. تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کسی نے، بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس کو شک ہوگا پتہ نہیں آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا عذاب. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب آ رہا ہے نا، اس کو تردد ہوگا.
پیچھے مڑ کے دیکھے گی ایک پتھر اس کے بھی لگے گا. تو باقی کسی کو بھی حکم دیا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, اللہ ان کی آنکھوں میں جھول دھوک دے گا, آپ جو ہے نا جھول ڈال دے گا, جو ہے نا دھول اللہ ان کی آنکھوں میں ڈال دے گا, آپ دروازے سے اپنی بیٹیوں کو, اپنے جو رشتے دار ہیں ان کو لے کے نکل جائیں. لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ بھائی صبح عذاب آئے گا صبح تو بہت بہت دیر سے, یعنی وہ چاہ رہے تھے جلدی ہو جو کچھ بھی ہو. تو فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب, صبح صادق کا وقت بہت قریب ہے, دیر نہیں ہے اس میں, بہت جلد صبح آنے والی ہے. اور پھر انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء, ہم اللہ کے حکم پہ آئے ہیں, آسمان سے بہت بڑا عذاب اس بستی پہ نازل ہوگا. قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام راتوں رات نکلے ہیں, پھر ہم نے کیا کیا, وہ لوگ ابھی بھی جشن منا رہے ہیں. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, گھر کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے. اللہ کہتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا, ایسے پلٹ دی پوری زمین. اور پھر آسمان سے پتھر بھی برس آئے. بعض علماء کہتے ہیں پتھر پہلے برسے پھر زمین کو پلٹا, بعض کہتے ہیں زمین کو پلٹا پہلے اور پھر ان کے نشانات ختم کرنے کے لیے پتھر برس آئے. پورا تباہ و برباد. آج بھی لوط علیہ السلام کی بستیاں موجود ہیں. قرآن بار بار کہتا ہے وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, تم جب شام میں تجارت کے لیے جاتے ہو تمہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں الٹی ہوئی نظر آتی ہیں. ان جگہوں کو تفریح گاہ بنانا جائز نہیں ہے, لیکن بہرحال عرب جب جاتے تھے تو وہ نظر آتی تھی وہ بستیاں. تو اس سے میرے بھائی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ لڑکوں سے بدفعلی کا عمل بہت زیادہ, اللہ کو اس عمل سے نفرت ہے. اب جب نفرت ہے تو جو برائی ہو اس سے بچنے کے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ کیا اسباب ہیں وہ میں جلدی دو بتا دیتا ہوں 4-5 منٹ میں. پہلا سبب, جب لڑکا تھوڑا سا سمجھدار ہونا شروع ہو جائے, تھوڑا سا لڑکا پن پیدا ہو, اس کو بڑی عمر کے لڑکوں سے بچاؤ. ماں باپ کیا کرتے ہیں, مدرسوں میں, مسجدوں میں, اسکولوں میں بچہ جو ہے نا وہ گلے میں ہاتھ ڈال کے دوسرا لڑکا گھوم رہا ہے گھومنے دیتے ہیں. بھائی یہ غلط ہے. بچوں سے ہاتھ کا مذاق صرف ان کے بہن بھائی کر سکتے ہیں, ان کے علاوہ کسی کو بھی کرنے کی اجازت منہ سے پھوٹ لو نا نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ظہر کی نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا صف میں, اگر عصر میں بھی اسی شخص کے ساتھ ہوں تو میرے ابا پوچھتے تھے یہ تیرا کیا لگتا ہے, ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھا عصر میں بھی اسی کے ساتھ کیوں؟ بھائی دوستیاں لگانے کی اجازت بولو نہیں. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہاں بچوں کو لا کے چھوڑا ہوا ہوتا ہے, بڑے لوگ کوئی چٹکی لے رہا ہے یوں کر کے, کوئی یوں کر کے گھما رہا ہے اس کو, کیا بغیرتی ہے یار یہ. ہاتھ کا مذاق بچوں کے ساتھ بولو نہیں. ہم مفتی رشید احمد صاحب کے یہاں پڑھتے تھے, جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے تھے نا, ہم 6 فٹ دور بیٹھتے تھے ان سے. کیوں؟ اتنا سخت قانون تھا, اتنا سخت. ہمیں پتا تھا یار تھوڑا سا بھی کہیں ہاتھ بھی لگ گیا نا وہ پوچھیں گے یہ ہاتھ ٹچ کیسے ہوا. بھائی نیتوں پہ شبہ نہیں کیا جا رہا کہ تم نے بری نیت سے ہاتھ لگایا ہے. بھائی سارے برے تھوڑی ہوتے ہیں. ایک گندی مچھلی ہوتی ہے اس کے لیے 100 کے لیے قانون بنانا پڑتا ہے. تو اپنے بچوں کو لڑکوں سے کیا رکھیں, دور رکھیں, فاصلہ ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات, کزنوں سے بھی یہ بیماری بہت لگتی ہے. ہمارے سامنے بہت کیسز آ چکے ہیں. ایک لڑکا آیا میرے پاس کہ مجھے لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہے. کیسے؟ کہہ رہے بچپن میں میرے کزن سے پڑی ہے مجھے. اب کزن تو بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے, اس سے فری ہو رہے ہیں, کوئی احتیاط بھی نہیں ہے, اسی کے ساتھ سو رہے ہیں, اسی کا چپک رہے ہیں, اس نے عادت خراب کر دی. ہم نہیں کہہ رہے کزن خراب ہوتے ہیں, لیکن بچوں کو شادی بیاہ میں جب مائیں لے کے جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کزنوں کے ساتھ ایسے ہی چھوڑ دیتی ہیں. اب شادی والا گھر ہوتا ہے تو سب سو رہے ہوتے ہیں چپک چپک کے, ایک ہی بستر پہ سو رہے ہیں. بھائی شادی ہے ابھی کیا ہے, بھائی شادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ اس کے جذبات ختم ہو جائیں گے. قرآن میں حدیث میں اللہ نے صاف حکم دیا, لڑکا جب 10 سال کا ہو جائے گا تو اسے دوسرے لڑکے کے ساتھ بستر پہ سونے کی اجازت بولو نہیں, صرف اپنے باپ کے ساتھ سو سکتا ہے. وہ بھائیوں کا بستر, بہنوں کا بستر, بھائی بہنوں کا بستر, 10 سال میں آپ ایک بستر پہ دونوں کو نہیں سلا سکتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور جب آپ کی بیویاں اپنے بچوں کو شادی بیاہ میں لے کے جایا کرے,
ان کو بولو کہ بھائی رات کو ان کو کزنوں کے ساتھ سونے نہیں دینا, اس کمرے میں سو جائیں لیکن بیچ میں اچھا خاصا فاصلہ ہونا چاہیے, نگرانی ہونی چاہیے. جو ٹھرکی ہوتا ہے نا, 100 باراتیوں میں ایک بھی ٹھرکی ہوگا, وہ اپنا شکار تلاش کرتا ہے, ذہن میں رکھو. اسے شادی بیاہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, وہ صرف سارا دن اس کی کھوپڑی میں یہی گوں بھرا ہوا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں ان میں کون خوبصورت لڑکا ہے, میں اس کو تلاش کروں, اس کے پاس جا کے سوؤں میں. کبھی بھی مائیں اپنے بچوں کو ننیال ددیال میں کزنوں کے پاس اکیلا مت چھوڑیں, اکیلا چھوڑ کے کبھی بھی نہ آئیں. یہ بہت سوسائٹی میں خرابی پھیلتی ہے. بچہ جب تک سمجھدار نہیں ہوا, داڑھی واڑی نہیں نکلی, اس کو بس میں کبھی اکیلے سفر نہ کرنے دیں. بسوں میں بہت گند ہے, ایک گندا ہوتا ہے وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, اور ان کو پھر جب سمجھدار ہو جائیں تو بتائیں بھی کہ بیٹا کوئی بھی اس طرح سے آپ سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کریں نا, تھپڑ پہلے لگا دو, پھر بعد میں بتاؤ کہ ہوا کیا تھا. چانٹے کی زوردار آواز آنی چاہیے. ہمارے مدرسے میں ہمارے استاذوں نے ہمیں بتایا ہوا کہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو کوئی بھی بڑا لڑکا ہاتھ بھی لگائے نا, ہمارے استاذ نے کہا تھا تھپڑ زور سے رسید کر دینا, اس کو آواز آنی چاہیے پورے مدرسے میں. اس کے بعد ہم آئیں گے پوچھیں گے کیا ہوا, تو پھر ہم دیکھتے رہیں گے کہ کس کیا صحیح ہے کیا غلط. تھپڑ پہلے کیا کرنا ہے, پارسل. تو پارسل کا خاص انتظام ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں نہاری کی اتنی کی پلیٹ ہے, پارسل کا خاص انتظام. تو بچوں کے لکھ کے لگا دیں ہمارا یہ بچہ ہے تھپڑ پارسل کا اس کے پاس خاص انتظام. تو کزنوں سے بھی احتیاط ضروری ہے اور باہر بھی احتیاط. ہاں بھائی بہنوں کا اللہ نے ایک مقدس رشتہ بنایا, لیکن وہ بھی ایک بستر پہ سو نہیں سکتے اوپر. بالکل سچی مچی کی آخری بات, موبائل کے ذریعے ٹین ایجر لڑکے یا 10 سال سے کم عمر کے بچے بہت خراب ہو رہے ہیں. موبائل پہ آئی ڈی بنا لیتے ہیں, تو اس طرح کے جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں آئی ڈی سے دیکھ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا بچہ کمبل میں گھسا ہوا کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے. وہ اس کو فحش تصویریں بھیجتے ہیں, اس سے دل لگاتے ہیں, دل بہلاتے ہیں. ایک خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کر رہی تھی, میرا ایک بچہ ہومو سیکچولیٹی کا عادی بن گیا ہے, اس کو شادی میں دلچسپی نہیں ہے, لڑکوں کے پیچھے بھاگتا ہے. کہتی میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے خراب ہوا. جب بہت زیادہ تفتیش کی تو پتا چلا 3-4 سال موبائل ہے جس نے اس کو خراب کیا ہے. موبائل پہ آئی ڈی بنا کے دوستی لگائی. تو بچوں کو آپ نے موبائل پہ آئی ڈی بنانے بولو نہیں دینا. آئی ڈی ہونی نہیں چاہیے. بچوں کا کیا کام ہے آئی ڈی کا. تو یہ ساری چیزیں احتیاط, ورنہ وہی حشر ہوگا جو لوط علیہ السلام کی قوم کا. وہ بچہ بڑا ہو جائے گا, بولے گا ابا 4 شادیاں 8 شادیاں 25 شادیاں, مجھے شادی کر, مجھے وسیم پسند ہے. ایک خاتون نے مجھے فون کیا چند مہینے پہلے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے میں شادی کر رہی ہوں, کہہ رہے نہیں مجھے تو غفار بھائی پسند ہے. اس کو کوئی ہوگا کوئی غفار ستار یا وسیم کوئی بھی. کہہ رہی میں پاگل ہو گئی ہوں, کیا کر رہا ہے بھائی تو. کہہ رہے نہیں میں نے کرنی وسیم سے ہے. اور سیکھا کہاں سے, وہ گوروں سے نا, گورے سے کوئی اس کی دوستی ہو گئی تھی فیس بک پہ کسی گورے سے, گورے نے اس کو خراب کر دیا. وہاں تو اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے کہ وسیم وحید اور وحیدہ میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. گورے کہتے ہیں محمود اور محمودہ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یار وہ تو برباد ہو گئے ہیں, تم کیوں اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہو. تو خاتون کہتی ہے میں اتنی پریشان, اب کیا کریں. کہہ رہی میں ماروں پیٹوں کیا کروں. تو وہ بس کہہ رہا ہے میں نے کرنی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وسیم سے اس کی آپ شادی کرا دیں, تو سارا پتہ کون چلے گا داماد کون ہے بہو کون ہے. اس میں پتہ کیا چلے گا بھائی ان میں سے داماد کون ہے اور بہو کون ہے. عجیب سے سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. تو یہ عمل بہت گندا عمل ہے. اگر کسی کو عادت پڑ گئی ہے 2 رکعت توبہ کی اللہ سے مانگو, اور پھر اپنے آپ کو اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھو, جلد سے جلد نکاح کی طرف آؤ. کچھ دنوں میں انشاءاللہ یہ جو خیالات ہیں یہ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے اور انسان اپنی فطرت پہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق.